أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون۔ سورہ صافات آیات 38 سے 49۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی باتوں پر چھوڑ دیں؟ تو جواب انہیں دیا گیا تھا کہ وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں اور تمام رسولوں کو بھی سچا ماننے والے ہیں۔ اب انہیں جواب دیا جائے گا انکم بلا شبہ تم لوگ لذائق العذاب العلیم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ عذاب علیم، عذاب کی صفت بیان کی گئی ہے، وہ علیم ہوگا، دردناک ہوگا۔ وما تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا سوائے ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، تو جیسے اعمال تم کر کے آئے ہو اسی کا صلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک احوال بیان کیے گئے ہیں اہل جہنم کے، لا الہ کا انکار کرنے والوں کے، جو حق کے انکاری ہیں، الا سوائے عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص لوگ، اللہ کے خالص برگزیدہ لوگ، ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں سے اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کو سچا ماننے والے ہیں، یہی لوگ اصل میں خالص اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ اولئک، وہی یہ لوگ ہیں، لہم رزق، ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، جو معلوم ہے۔ اہل جنت کو کیا کیا رزق دیا جائے گا؟ قرآن مجید میں، احادیث رسول میں ان کی وضاحت کر دی گئی، سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، اسی طرح رزق کے اوقات بھی بیان کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رزق ہوگا جس میں کمی نہیں ہونی، جس کی معطلی نہیں ہے، ختم ہو جانے کا ڈر نہیں ہوگا، اور اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے فواکہ، فواکہ فاکہہ کی جمع ہے، اور یہ ان پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا مقصد بھوک کو مٹانا نہیں ہے بلکہ بطور لذت کھایا جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو انسان روٹی کھاتا ہے، جب مال اور اسباب میں فراوانی آتی ہے پھر پھل فروٹ میوہ جات کھائے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ جنت میں بھوک نہیں ہے، اہل جنت کو جو میوے دیے جائیں گے وہ لذت کے لیے ہوں گے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی نقطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ سب پھل لذت بخشنے کے لیے ہوں گے، بھوک کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم کھاتے ہیں بقائے حیات کے لیے، جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہم، اور وہ لوگ مکرمون، عزت والے ہوں گے، کہ یہ لوگ عزت دار ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ و مقام ہوگا، جو چیز بھی انہیں پیش کی جائے گی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اعلیٰ سرور، عالی شان نشستوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ متقابل کہتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں۔
یطاف علیہم لیے پھرتے ہوں گے ان پر بکأس من معین شراب کے جام لیے۔ یہ اہل جنت کی نشست بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی نے کسی کی طرف پشت نہیں کی ہوگی، اور انہیں مشروب پیش کیا جائے گا، اور اس مشروب کی، اس شراب کی خصوصیت یہ ہوگی بیضاء سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ تو انتہائی عمدہ قسم کی شراب انہیں پیش کی جائے گی۔ لا فیہا غول نہ تو اس سے درد سر ہوگا، ولا ہم اور نہ وہ لوگ عنہا اس مشروب کی وجہ سے ینزفون بہکیں گے، کہ انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ قسم کا یہ مشروب جسے پی کر نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی کوئی انسان بہکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، شراب میں 4 برائیاں ہوتی ہیں، نشہ آور ہوتی ہے، درد سر کا سبب ہوتی ہے، قے آتی ہے، پیشاب آتا ہے، مگر جنت کی شراب ان تمام برائیوں سے پاک ہوگی۔ وعندہم اور ان کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہ والی، عین موٹی آنکھوں والی، یہ جنت کی حوروں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی۔ اہل جنت کو جو حوریں عطا ہوں گی ان کی یہ خصوصیت ہوگی، وہ اپنے ساتھی کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حور عین سے مراد بڑی آنکھوں والی اور سیاہ پلکوں والی حوریں ہیں۔ تو اہل جنت کے انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں رہنے کے لیے عالی شان گھر اور محلات بھی نصیب ہوں گے، کھانے اور پینے کے لیے میوے اور مشروبات بھی ملیں گے، جو چاہیں گے انہیں میسر ہوگا، اور ساتھ رہنے کے لیے حوریں بھی عطا ہوں گی۔ اسی طرح جو مرد اور عورتیں جنت میں جانے والے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، اور اگر کوئی شخص مرد ایمان لانے والا ہے اور عورت ایمان نہیں لاتی، یا عورت ایمان لے آتی ہے اور مرد ایمان نہیں لاتا، تو ایسی کیفیت میں ایمان والوں کو ایمان والوں کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ ایک خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اگر کسی عورت کے شوہر زیادہ ہوں، اس کا ایک نکاح ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پہلا شوہر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، دوسرا بھی، پھر وہ تیسرے کے نکاح میں آئی، تو پھر عورت کس کے ساتھ ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا یہ عورت جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ تو حوروں کی پہلی صفت وعندہم قاصرات الطرف عین، نیچی نگاہ والی، موٹی آنکھوں والی، کأنہن گویا کہ وہ بیض مکنون چھپائے ہوئے انڈے ہوں۔ تو ایسا انڈا جسے مرغی اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھتی ہے وہ انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ حوریں بھی انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوں گی، اور سورہ رحمان میں ان کے بارے میں فرمایا کہ کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ تو یہ حوروں کی خصوصیت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اہل جنت کے لیے بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔